بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ بخیریت ہوں گے اور امتحان کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ آپ کی تیاری کو آسان بنانے کے لیے میں نے بہت ہی محنت کے ساتھ کچھ خاص طالبات کے پرزور اصرار پر یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے تاکہ آپ کے نتائج کو یقینی اور 100% بنایا جا سکے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ سے کلاس 10th 2024-2025 کے سیشن میں جو آنے والا پیپر ہے وہ لاہور بورڈ، راولپنڈی، سرگودا، فیصل آباد، گوجرانوالہ، ملتان، ڈیرہ اسماعیل خان اور ساہیوال گویا کہ تمام پنجاب کے لیے ہے۔ اور یہ پیئرنگ سکیم انشاءاللہ آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے اردو کے حوالے سے ہے۔ اردو کے پیپر میں آپ کو پیپر کس طرح کا ہوگا، اس کا پیٹرن کیا ہوگا، اس کا سلیبس، اس کے کویسچنز کس طرح آئیں گے، یہ آپ ویڈیو اگر دھیان سے سن کر اس کے مطابق اپنی تیاری کر لیں تو انشاءاللہ آپ بہت کم وقت میں بہت اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی پیپر کے، چاہے وہ اردو کا ہے، انگلش کا ہے، فزکس کا ہے، کیمسٹری کا ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ معروضی جو MCQs ملٹیپل کویسچنز پر مشتمل ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ انشائیہ جس میں آپ کو باقی کویسچنز دیے جاتے ہیں۔ اب اس پیئرنگ سکیم کے پیٹرن پہ اگر آپ اپنی بک کو کنسلٹ کریں اور دھیان اور توجہ سے ہر کویسچن کو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق تیار کریں گے تو انشاءاللہ کم وقت میں آپ زیادہ اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1 جو ہے وہ آپ کا حصہ معروضی سے ہے، اور اس حصے میں آپ نے 10 منٹ کے ٹائم میں 10 منٹ آپ کو اس کا وقت ملے گا اور اس کے نمبر ہوں گے 15۔ گویا کہ سوال نمبر 1 جو آپ نے 10 منٹ میں کرنا ہوگا اس کے کل نمبر ہیں 15، اور یہ 15 نمبر جو ہیں یہ آپ کے ملٹیپل کویسچنز ہوں گے جس میں آپ کو کسی بھی سوال کا جو ہے وہ 4 طرح سے جوابات دیے ہوئے ہوں گے، اور آپ نے ان میں سے ایک کویسچن کو درست اس کویسچن میں سے جو آپ کو ملٹیپل آنسرز دیے ہوئے ہوں گے اس میں سے کسی ایک درست جواب کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اب اس میں کویسچن جو ہیں وہ کس جگہ سے آئیں گے، آیا وہ حصہ نثر سے ہیں، نظم سے ہیں یا غزل سے ہیں، یہ اس کا پیٹرن میں ابھی آپ کو بتاؤں گی۔ حصہ معروضی جو ہمارا MCQs پر مشتمل ہے اس میں حصہ نثر میں سے، نثر جو ہوتا ہے وہ آپ کے اسباق ہیں، اسباق کو ہم حصہ نثر کہتے ہیں، اس میں سے 7 کویسچن آئیں گے معروضی۔ حصہ نظم میں سے 2، حصہ غزل میں سے 1، اور قواعد و انشاء یا گرامر جو آپ نے 10th کے سلیبس میں کی ہوئی ہے اس میں سے 3 سوال آئیں گے۔ اعراب کی اور تلفظ کی درستگی کے حوالے سے آپ کو 2 سوال آئیں گے۔ گویا کہ یہ 15 جو پوائنٹس ہیں آپ کے ملٹیپل کویسچنز کے، اس میں سے 7 پوائنٹ آپ کے حصہ نثر سے ہوں گے، 2 حصہ نظم سے، 1 حصہ غزل سے، اور 3 قواعد و انشاء یعنی گرامر سے، اور اعراب اور جملوں کی درستگی اور تلفظ کے حوالے سے 2 کویسچن ہوں گے۔ گویا یہ کل جو آپ کے سوال ہیں یہ حصہ معروضی کے 15 ہوں گے۔ یہ 15 نمبر کا ہی ہوگا، ہر سوال کا، ہر جز کا، ہر پوائنٹ کا 1 نمبر ہوگا۔ بہت دھیان سے کریں گے کیونکہ 1 پوائنٹ بھی آپ نے غلط کیا تو 1 نمبر آپ کا ضائع ہو گیا۔ یہ حصہ معروضی تھا۔ اب ہم چلتے ہیں حصہ انشائیہ کی طرف۔ اس کے کل نمبر ہیں 60، اور یہ حصہ آپ کا 2 گھنٹے 10 منٹ پر 2 گھنٹے 20 منٹ پر مشتمل ہوگا۔ سوال نمبر 2 تشریح کے حوالے سے ہوگا،
اور اس میں آپ کو حصہ نظم سے 4 اشعار آئیں گے جن میں سے آپ نے 3 کرنے ہوں گے، اور حصہ غزل سے 3 اشعار ہوں گے جس میں سے آپ نے 2 کرنے ہوں گے، 2 اشعار کی تشریح کرنی ہوگی۔ حصہ نظم سے 3 اشعار کی تشریح، حصہ غزل سے 2 اشعار کی تشریح آپ نے کرنی ہوگی، اور یہ ہر شعر کا جو ہے آپ کو نمبر ہوں گے 2، اور جب آپ 5 اشعار کی تشریح کر لیں گے تو اس کے کل نمبر ہوں گے 10۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ حصہ نثر میں سے نثر پاروں کی تشریح کے لیے آپ کو 2 پیراگراف دیے جائیں گے۔ ایک پیراگراف آپ کو پہلے نصف اسباق میں سے آئے گا اور دوسرا پیراگراف آپ کو بقایا نصف اسباق سے دیا جائے گا۔ یہاں پر آپ نے مصنف کا نام، سبق کا نام ضرور لکھنا ہے، اور جو خط کشیدہ الفاظ ہوں گے ان کے معنی بھی ضرور لکھنے ہیں۔ اگر آپ یہ چھوڑ دیں گے تو آپ کے نمبر کٹ جائیں گے۔ اس پورے کوسچن کو جب آپ 2 پیراگراف کو الفاظ معنی کے ساتھ، مصنف کے نام کے ساتھ، سبق کے عنوان کے ساتھ تحریر کریں گے تو یہ کل نمبر اس کے 10 ہیں۔ ٹھیک ہے، ان 2 پیراگرافز کے کل نمبر ہیں 10۔ سوال نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سوال آپ کو سوالات کے جوابات کے حوالے سے ہوگا۔ کل آپ کو 8 سوال دیے جائیں گے اور آپ نے اس میں سے 5 سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ اب یہ جو 8 سوال دیے ہوئے ہیں ان میں سے 5 سوال آپ کو حصہ نثر سے آئیں گے، 2 حصہ نظم سے آئیں گے اور 1 حصہ غزل سے آئیں گے۔ اس سوال کے بھی 10 نمبر ہوں گے۔ دوبارہ سنیے، سوال نمبر 4 سوال و جواب کے حوالے سے ہوگا اور کل آپ کو 8 سوال دیے جائیں گے جس میں سے آپ کو 5 حصہ نثر سے، 2 حصہ نظم سے اور 1 حصہ غزل سے۔ کل آپ کو 5 سوال اٹیمپٹ کرنے ہیں اور 3 آپ کو چوائس میں چھوڑنے ہیں، اور اس سوال کے کل نمبر ہیں 10۔ سوال نمبر 5، یہاں پر آپ کو سبق کا خلاصہ دیا جائے گا اور اس کے نمبر ہیں 5، خلاصے کے نمبر ہیں 5، اور 2 خلاصے دیے جائیں گے۔ ایک آپ کو 2 سبق کے خلاصے دیے جائیں گے، ایک آپ کو پہلے نصف اسباق سے اور دوسرا جو آپ کو ہوگا خلاصہ وہ اگلے نصف اسباق میں سے دیا جائے گا۔ 2 ٹاپکس دیے جائیں گے جن میں سے آپ نے کسی ایک پر لکھنا ہوگا اور اس کے نمبر ہیں 5۔ اور عزیز طالبات، آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی کویسچن آپ اٹیمپٹ کریں تو سب سے پہلے آپ اس کے نمبر دیکھیں گے کتنے ہیں۔ اگر سوال 5 نمبر کا ہے اور آپ اس پر آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں تو آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا، اور جو زیادہ نمبروں والا سوال ہوگا اس کے لیے آپ کے پاس وقت کم رہ جائے گا۔ آپ اس کے مارکس کو پہلے چیک کریں اور اس کے مطابق آپ اس کا آنسر لکھیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6 میں آپ کو 3 مضمون دیے جائیں گے، 3 ٹاپکس دیے جائیں گے جن میں سے صرف آپ نے ایک پر مضمون لکھنا ہوگا، اور اس کے نمبر ہیں 15۔ مضمون جو آپ اٹیمپٹ کریں گے اس کے 15 نمبر ہیں۔ اب 15 نمبر کے مضمون کے لیے آپ کو کم از کم 4 سے 5 صفحے جو ہیں وہ ضرور لکھنے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ ایک صفحے کا مضمون لکھ دیں تو آپ کو 15 نمبر کبھی بھی نہیں ملیں گے۔ سوال نمبر 7، آپ کے مضمون کے 15 نمبر ہیں اور خلاصے کے 5 نمبر ہیں۔ اگلا کویسچن ہے، یہاں پر آپ کو ایک عبارت دی جائے گی، عبارت آپ کے سلیبس میں سے ہی ہوگی، اور اس کے ساتھ نیچے کویسچن دیے جائیں گے اور آپ نے ان کویسچنس کو عبارت کی روشنی میں اٹیمپٹ کرنا ہوگا۔ سوال کو آپ نے پڑھنا ہے 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، اس کے بعد آپ نے پیراگراف جو آپ کو دیا گیا ہوگا اس میں سے آپ نے اس کا آنسر ڈھونڈ کے لکھنا ہوگا، اور یہ 5 سوال آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہوں گے۔ ہر سوال کا نمبر مساوی ہوگا اور کل نمبر اس کویسچن کے، کویسچن نمبر 7 کے کل نمبر ہوں گے 10۔ ٹھیک ہے، اب یہ 7 کویسچن آپ کو میں نے بتائے ہیں، ان کا میں نے ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس سے کیسے آئے گا اور اس کے نمبر کتنے ہوں گے۔
یہ پیئرنگ اسکیم پنجاب بورڈ کے عین مطابق تیار کی گئی ہے اور مارچ 2025 کے پیپرز اسی پیٹرن کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ عزیز طالبات، آج کی یہ ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ نئے سبجیکٹ کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ، پیئرنگ اسکیم کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ امید ہے آپ اس ویڈیو سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ میری ویڈیو کو آپ دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور اپنی فرینڈس کو ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچیاں، زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔